السلام علیکم دوستو، پھر ایک بار آپ کا دوست نجیب احمد نجیب آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز دوستو، آج میں ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے ہوں۔ آج کے وقت کا اہم ترین اور حساس موضوع یعنی شادی بیاہ۔ آئیے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے بیٹی کی زندگی اپنے سسرال میں بے حد خوشحال اور اس کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کی بھرپور ضمانت ہے۔ یمن میں حارث بن عمرو کندی نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اسے عوف کندی کی لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حسن صورت اور حسن سیرت میں یکتا ہے۔ اس کے حسن کو بے پناہ امتیاز حاصل ہے۔ بادشاہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی کے والدین نے اسے قبول کر لیا۔ جب دلہن کو رخصتی کے وقت پالکی میں بٹھا کر خاوند کے گھر لے جانے کا وقت آیا تو اس کی ماں امانت بنت حارث نے اسے چند نصیحتیں کی جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی تو اپنے خاوند کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا۔ ماں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بات غور سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے اور اطاعت و فرما برداری میں مالک یعنی خاوند خوش رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ چوتھی بات یہ کہ تیرا خاوند تجھے صاف ستھری اور خوشبو کی حالت میں دیکھے۔ اے میری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خوشبو کی عدم موجودگی میں پانی سب سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس سے نہا اور بناؤ سنگار کر اور حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے۔ اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سونے کے وقت اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ نیند سے اچانک جاگنا غصے کا موجب ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ اس کے مال کی نگہداشت اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، کیونکہ مال کی نگہداشت حسن ترتیب، آبرو کی حفاظت حسن عفت کی عین علامت ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام اور فراخ دلی اور فراخ چشمی سے کرتے رہنا۔ نویں یہ کہ اس کے رازوں کو عام نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو اس کی سزا سے تو بچ نہ پائے گی۔ 10ویں بات یہ کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو بھڑکاوا دینے کا سبب ہوگا۔ اے میری بیٹی، جب وہ ناخوش ہو تو خوش ہونے سے، اور جب وہ خوش ہو تو غم کا اظہار سے بچنا، کیونکہ پہلی چیز کوتاہی کی علامت ہے اور دوسری سے کدورت کا اظہار ہوتا ہے۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تو اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہ کر سکے گی جب تک کہ تو ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے، اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی اور خواہش پر ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے